حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وبعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور خصوصاً ایمان والوں کو حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند چیزیں ایمان والوں کے لیے حرام قرار دی. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت کے اندر کیا. پھر فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب میں سے چیزوں کو، باتوں کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی آیات کو چھوٹی چھوٹی دنیاوی معمولی سی حقیر سی قیمت کے بدلے میں بیچتے ہیں. أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ رب العالمین قیامت کے روز ایسے لوگوں سے نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک و صاف کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ایسے گروہ کی مذمت بیان فرمائی کہ جو اللہ رب العالمین کی آیات کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے دین کی، شریعت کی، اسلام کی، قرآن اور صحیح حدیث کی باتوں کو پیش نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی سخت ترین مذمت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. خاص طور پر یہود و نصارہ اس مذمت کے حقدار ہیں، جنہوں نے اللہ کی کتابوں کے اندر تحریف کی، اس میں تبدیلی کی، اپنی عوام کے سامنے حقانیت اور اللہ رب العالمین کی ہدایت کی باتوں کو پیش نہیں کیا. اور عام طور پر اس کے اندر ایسے مسلمان بھی شامل ہیں کہ جو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے یا اپنے مسلک کو بچانے کے لیے یا اپنی تقلیدی اور آبائی مسلک کو بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے حق بات کو بیان نہیں کرتے. قرآن کی صحیح تفسیر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. قرآن مجید کی غلط تفسیر، منمانی معنوں کو اور منمانی مطالب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی دنیاوی دکان بھی چلتی رہے اور ان کا مذہب، ان کا مسلک بھی دنیا میں قائم اور دائم رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے. یہ نہیں بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے کے اندر کیا عمل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں کیا قول ہے، یہ نہیں بتاتے. اس کے علاوہ اس کے بجائے اپنے اماموں، اپنے ائمہ اور اپنے بڑے لوگوں، اپنے بزرگوں کی اقوال اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو اس میں مقدم رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں کہ جو دین کا، اسلام کا حصہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے تمام لوگوں کی اس آیت کریمہ کے اندر مذمت بیان فرمائی، اور نہ صرف مذمت بلکہ سخت ترین عذاب کی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی اور کہا کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی آیات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معمولی سی دنیاوی حقیر سی رقم کے بدلے میں بیچتے ہیں. سخت ترین مذمت ہے. معمولی دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کی خاطر
معمولی دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کی خاطر دین کی اصل بات کو چھپا کر رکھنا یہ سخت ترین مذمت ہے اور مذموم انسان کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ 3 قسم کے عذاب کا اللہ نے آیت میں تذکرہ کیا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے رسول کی باتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ سخت ترین عذاب کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور کہا کہ پہلی بات تو اللہ نے بیان کی کہ یہ لوگ جو دین اور شریعت کی باتوں کو بیچتے ہیں اور اس کو تجارت کا ذریعہ بناتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں غذا نہیں ڈالتے بلکہ حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو دین کی باتوں کو چھپاتے ہیں اور دین کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے انسانوں کے سامنے پیش کر کے اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ فائدہ در حقیقت مال و اسباب کا فائدہ نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ انسان اپنے پیٹ میں جمع کر رہا ہے اور جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے عذاب کی اس میں بتائی، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک تو ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کسی بھی قسم کی کوئی بات اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے نہیں کرے گا، اور دوسرا عذاب ان پہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نہ ان سے بات کرے گا ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا۔ یہ کتنی بدبختی کی اور کتنی ہی اللہ رب العالمین کے عذاب کی بات ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہو اور اللہ رب العالمین قیامت کے روز حشر کے میدان میں نہ اس سے بات کرے اور نہ ہی اس کے گناہوں کا تزکیہ کرے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے۔ ایسا انسان سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے نہ بات کرے اور نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے خود بیان کیا کہ اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، تو اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب کی کیا صورت ہو سکتی ہے یہ ہم میں سے ہر ایک اس کو تصور کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے ایسے عذاب سے خود کو بچانے کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں سے نہ بات چیت کرے گا اللہ تعالیٰ، نہ ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدیث کے اندر یہی کلمات، اسی کلمات کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کا ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز نہ اللہ رب العالمین ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خابوا و خسروا، ایسے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین ایسے سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے 3 لوگوں میں سے کہ جن کو اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ اللہ رب العالمین ان کو عذاب میں تخفیف دے گا، ان 3 لوگوں میں سے پہلا آدمی المسبل یعنی وہ آدمی کہ جو اپنے کپڑے کو اپنے پینٹ کو، اپنے پیجامے کو، اپنے لنگیوں کو آدمی اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے۔ ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا آدمی دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسبل ہے، اور ایسا آدمی کہ جو اپنے کپڑوں کو دنیا میں ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر پھرتا ہے، قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ نہ اس سے اللہ بات کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا آدمی المسبل یعنی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ بڑا عام
مرض مسلمانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، امت مسلمہ کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آج اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا، اپنے پینٹ اپنے پیجاموں کو ٹخنوں کے نیچے پہننا ایک تو فیشن بن چکا ہے، اور گناہ کا تصور جو ایک ذہنوں میں ہوا کرتا تھا ٹخنوں کے نیچے لٹکانے کا، وہ گناہ کا تصور بھی خود ہمارے ذہنوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی، اور جس گناہ کے بدلے میں اللہ اور اللہ کے رسول گناہ کی وعید سنائے، عذاب کی وعید سنائے، وہ گناہ صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ محدثین نے کبیرہ گناہوں کی جو پہچان بتلائی، اس میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ایسا گناہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وعید سنائے، دردناک عذاب کی اگر وعید کسی گناہ کے بارے میں اگر آ جائے تو سمجھیے کہ وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں۔ لہٰذا اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا مرد مومنوں کے لیے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کا اللہ رب العالمین تذکرہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن ایسے لوگوں سے نہ اللہ بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ پہلا آدمی المسبل، اور دوسرا آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المنان، ایسا شخص کہ جو احسان کر کے لوگوں کے سامنے احسان کو جتلاتا ہے، احسان کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے جان پہچان رکھنے والوں لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ احسان بھی کر لے، احسان کرنے کے بعد اس احسان کو جتلائے کہ فلاں وقت پہ میں تیرے کام آیا تھا، فلاں وقت پہ میں نے تیرا یہ کام کر دیا تھا، فلاں وقت پہ میں نے تجھ کو یہ دیا تھا، اس قسم کا احسان جتلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے احسان جتلانے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی دردناک عذاب میں اس کو مبتلا کرے گا کہ نہ قیامت میں اس سے بات چیت کرے گا، نہ اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تیسرا آدمی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، ایسا تاجر، ایسا بزنس مین کہ جو اپنے چیزوں کو، اپنی اشیاء کو، اپنی دکان کی چیزوں کو جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کے سامنے بیچے، لوگوں کو فروخت کرے۔ جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو بیچنا کہ اللہ کی قسم میرا مال سب سے اچھا ہے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ میرا مال، میری مال کی کوالٹی سب سے نمبر 1 ہے، اللہ کی قسم میں مارکیٹ کے اندر سب سے کم دام میں، کم قیمت میں تم کو یہ دے رہا ہوں۔ اس قسم کی جھوٹی قسموں کو کھا کر اپنا مال بیچنے والا آدمی جو تاجر ہے اور جو بزنس مین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی ایسا بدبخت آدمی ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں در حقیقت یہ ضلالت کو خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے ہیں، اور اللہ کی مغفرت کے بدلے میں اللہ کے عذاب کو خریدتے ہیں۔ فَأَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، تو یہ آگ اور جہنم کے عذاب پر کتنا صبر کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، در حقیقت ان کی تجارت ایسی ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اپنے لیے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے ہیں اور اللہ کی مغفرت کے بدلے میں اللہ کے عذاب کو خریدتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ عذاب یہ لوگوں کے لیے اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتابوں کو نازل کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتابوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کے اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ عذاب بندوں پر اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں دے رہا ہے، یہ عذاب بندوں کو اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر لوگوں کو حق اور باطل کا راستہ واضح طور پر بیان کر دیا اور بتلا دیا، اس وجہ سے کہ ان پر اتمام حجت ختم ہو گئی۔
اللہ نے ان پر حجت قائم کر دی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی ان بتائے ہوئی وعید اور عذاب سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو بچانے کی ہمیشہ سے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو ان چیزوں سے ہماری مغفرت فرمائے اور ہم کو وہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچائے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمائیں کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مانگا ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔